علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کے حالات کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے اہل جنت کے گھر والے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اہل جنت یعنی جنتی لوگ جو ہیں ان کی فیملیز کہاں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جنت والوں کو ان کے خاندان والوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو جو نیک ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے، یعنی وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ لیکن شرط کیا ہے یہاں؟ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، نیک ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایمان کی بات بھی نہیں کی گئی، کیونکہ ایمان تو بنیادی شرط ہے ہی جنت میں داخلے کے لیے، لیکن اصل جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے ایمان کے بعد وہ ہے نیک عمل۔ اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان اپنی اولاد کے ساتھ مل جائیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، یعنی ایمان میں اپنے بڑوں کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ اس آیت میں ایمان کا ذکر ہے، اور بنیادی طور پر یہاں ایمان والوں اور پھر ان کی اولاد میں سے بھی جو ایمان والے ہیں ان کا اکٹھا کرنا بیان کیا گیا ہے، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہ کریں گے، یعنی جو اوپر کے درجے والے ہوں گے وہ نیچے نہیں لائے جائیں گے، بلکہ اگر اولاد نیچے کے درجے پر ہے تو اس کو اوپر لے جایا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی ہر انسان اپنے آپ کو اگر جہنم سے چھڑانا چاہتا ہے تو پھر اس کو عمل کی پونجی دے کر، عمل کی کرنسی دے کر چھڑانا ہوگا۔ یعنی جیسے آپ ایک گھر لیتے ہیں مارگیج پر، تو جب تک آپ اس کی ساری قسطیں پے نہیں کر چکتے اس وقت تک وہ آپ کے نام نہیں ہو سکتا۔ تو رہن کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ نے اگر اپنی کوئی چیز کہیں رہن رکھوائی ہوئی ہے اور اس کے عوض کچھ لیا ہوا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں کریں گے آپ کی چیز آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کس بات کی؟ کہ فیملیز کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے۔ سورۃ غافر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس لائق ہیں، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس میں بھی ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم کی بات ہے، بالکل وہی جو اوپر سورۃ الرعد میں گزری ہے کہ جو جو نیک ہیں ان کے
بڑوں میں سے اور ان کے بچوں میں سے اور بیوی وغیرہ میں سے، یعنی اوپر والوں کو بھی اور نیچے والوں کو بھی. پھر اہل جنت کے بیویاں اور ان کے بچے، تو جنت میں کوئی بھی کنوارا نہیں ہوگا، یعنی ہر ایک کے ازواج ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی الجنت اعزب، جنت میں کوئی کنوارا نہ ہوگا. جنتیوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ پاکیزہ ہوں گی. سورۃ البقرہ 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. یہاں پر ازواج مطہرہ کی بات ہوئی ہے اور ان کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں ہوں گی. مطہرہ کی تفسیر یوں کی گئی ہے من الحیض والبول والبزاق. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ مطہرہ کا مطلب ہے کہ وہ حیض، پیشاب اور تھوک وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی، یعنی ایسی کوئی بھی ایکسکریشن نہیں ہوگی، صاف ستھری ہوں گی. پھر اسی طرح ہم عمر ہوں گی اور ان کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. بلا شبہ ہم نے ان کو پیدا کیا، نئے سرے سے پیدا کرنا، پس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا جو خامدوں کی محبوب اور ان کی ہم عمر ہیں، عربًا اترابا. اسی طرح سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56 سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جن و انس کے چھونے سے پاک ہوں گی. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں ان سے پہلے، یعنی ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. پھر اسی طرح خوبصورتی کے علاوہ خوبصیرت بھی ہوں گی، یعنی اچھے کردار کی مالک ہوں گی. سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 70 سے 72 میں جنت کی خواتین کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. ان میں خوبصورت عورتیں ہیں، خیرات نیک، خیر سے، حسان حسن سے خوبصورت. تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سفید جسم، سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں، نگاہیں نیچی رکھنے والیاں اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں. سورۃ صافات میں فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں. سورۃ صاد میں فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ. اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، یہ ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الرحمن ہو، سورۃ صافات ہو، سورۃ صاد ہو، ان سب میں جو کامن چیز ہے وہ قاصرات الطرف ہے، نگاہیں جھکانے والی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
نگاہوں کو جھکانے کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. جھکانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی نگاہوں میں حیا ہوگا، وہ غیر مردوں کی طرف نہیں دیکھیں گی، کسی اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی، پاک دامن ہوگی، پاک سیرت ہوگی. اور یہ عورت کی بہت بڑی عزت اور اعزاز کی بات ہے، اور اس کی اصل قیمت اس کے حیا میں ہے اور اس کی پاک دامنی میں ہے. اور ان سب میں پھر نگاہوں کی خوبصورتی کی بات بھی ہے. پھر جنتی عورت کے دوپٹے کی بات بھی ہے. تو جنت میں جانے کے لیے حیا بھی ہونا چاہیے اور دوپٹہ بھی ہونا چاہیے، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی عورت نے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے. بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو ان دونوں کے درمیان، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ روشن ہو جائے گا اور خوشبو سے بھر جائے گا. یعنی صرف اس کے جھانکنے پر، یعنی خوبصورتی سے ہر چیز روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے ہر چیز معطر ہو جائے گی. اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. تو اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ دوپٹہ سر کے لیے ہوتا ہے، صرف گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا. پھر جنتی عورتوں کے گیت کی بات بھی آتی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے ایسی اچھی آواز سے گیت گائیں گی جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی. ان کے گیت کے بول یہ ہوں گے، یعنی تھوڑے سے یہاں ذکر ہیں، نحن الخیرات الحسان ازواج قوم کرام ینظرن بقرۃ اعیان. ہم خوش اخلاق اور حسین چہرے والیاں ہیں، معزز لوگوں کی بیویاں ہیں جو ٹھنڈی آنکھوں اور مسرور نگاہوں سے دیکھیں گے. تو خوش اخلاقی کا ذکر بھی ہے، اور حسین چہرے والیاں اور معزز لوگوں کی بیویاں. یعنی دنیا میں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت پاک دامن نیک خوبصورت بیوی کسی ایسے مرد کے ہاتھ آ جاتی ہے جو اس کے قابل نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر جہاں عورتیں اچھی ہوں گی وہاں ان کے شوہر بھی اچھے ہوں گے. اسی طرح یہ بھی بول لکھے گئے ہیں، نحن الخالدات فلا نمتنہ، نحن الآمنات فلا نخفنہ، نحن المقیمات فلا نزعنہ. ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہ مریں گی، ہم امن اور سلامتی والیاں ہیں، یعنی ہماری زبان یا کسی سے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے، ہم کبھی نہ ڈریں گی، ہم مقیم رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی کوچ نہ کریں گی. یعنی یہ اسی جنت میں ہی ہمیشہ رہیں گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے درمیان بہت اچھی محبت اور تعلق ہوتا ہے، لیکن ایک دن جدائی ہو جاتی ہے، یا کبھی شوہر پہلے فوت ہو جاتا ہے، کبھی بیوی پہلے فوت ہو جاتی ہے. لیکن جنت میں جدائی کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا. اسی طرح اولاد کی خواہش پوری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل، پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی. بالکل نیو بورن چاہیے یا 1 سال کا چاہیے، کتنا چاہیے، تو عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی. پھر جنت میں حوریں بھی ہوں گی. سورۃ الدخان میں آتا ہے کہ جنتیوں کی شادی حوروں سے کی جائے گی. كذلك وزوجناهم بحور عين. اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں، یعنی بڑی آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح. پھر جنت میں حوروں کے لباس کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حلے پہنے میں ہوں گی، یعنی ایک کے اوپر ایک لیئر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.